السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب بہت دن سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں اور میں بہت دن سے آپ کو سنتا ہوں. اجول نگم سے آپ کی جب ڈیبیٹ ہوئی تھی اس ٹائم سے میں آپ کو سنتا ہوں. ماشاء اللہ کس سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے مفتی صاحب. بولیے بولیے. کس سے ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ کب سے سن رہے ہیں اس کی ڈیبیٹ اجول کا؟ نگم، ایک اجول نگم ایتھکس ہاں 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 سے آپ کی ہاں ڈیبیٹ صحیح ہوئی تھی 2-2.5 ہے. سال جی جی. پہلے. کئی سال ہو ہاں گئے، 4 سال ہو گئے شاید. ہاں 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 2.5-3 سال ہو گئے لگ بھگ. تب سے میں آپ کی جتنے سے بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بہت جن سے، اس کے بعد ایک آرین ہے ان سے ہوئی ہے، اور آپ نے سب کا سرجیکل اسٹرائک میں بھی جو بلایا تھا اس میں بھی، یعنی لگ بھگ آپ کی سب ویڈیو میں دیکھا ہوں. چلیں ماشاء اللہ آپ اتنا لاجک جواب دیتے ہیں، اتنا لاجک بارک اللہ. آپ حضرات بتاتے کی ہیں. دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ حضرات کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور کچھ نہیں. آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے استقامت عطا فرمائے اور مرتدین کا ناطقہ بند رکھے ہمارے ذریعے. ہاں ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ بہت ٹھیک بہت. ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور بیک اسٹیج خالی کر دیں. اچھا جناب، نیکسٹ پرسن ہے سامی مغل. السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، کتنے سوال کرنے ہیں ایک ٹائم پہ؟ ایک ہی کر لیں بس. اچھا اچھا چلیں یہ بتائیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا پھر اپنے باپ کی؟ باپ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. باپ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی. لگتا ہے آج کی ہماری کوشچن آنسر کی نشست جو ہے اس کا آغاز کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ What do you mean by that؟ کہ ہم آپس میں بھائیوں کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ اس سوال کو تھوڑا سا واضح کریں. مطلب کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں نا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی جس طریقے سے آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں، اپنے دادا کی بھی تو اولاد ہے نا، یا نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا، تو پردادا کو لسٹ میں رکھیں گے یا ان کو خارج کر دیں گے؟ رکھیں گے. رکھیں گے. اور سکڑ دادا کو؟ سکڑ کس کو کہتے ہیں؟ دادا کے والد، دادا کے دادا. ہاں جی رکھیں گے. اور لکڑ کو؟ وہ سکڑ کے والد ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح چلتے چلے جائیں، حضرت آدم تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ان کو کیوں نکالنا؟ یعنی سب کو رکھ لیا، حضرت آدم کو نکال دیا. یہ تو بڑی ناانصافی ہے بھائی، ہے نا؟ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ مطلب کہ ان کے ساتھ ہم نے وصیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے. والد قرآن صاحب نے مجید کیا؟ ان کے دوبارہ ساتھ مطلب کہ جو ہے نا فیملی ممبرز. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم آدم علیہ السلام کے ہیں، وہ اولاد سے ہیں، ہم سارے بھائی ہیں، تو ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ہمارے لیے کیا بنیں گے؟ ہمارے والد صاحب ہمارے والد بنیں گے. اچھا چلیں ٹھیک. یعنی میں دیکھیں، انسانیت کے اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں، انسانیت کے رشتے کے اعتبار سے سب بھائی ہیں. لیکن جیسے جیسے قریب رشتہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے محرم کا تعلق بن جاتا ہے. میں اب سمجھ گیا آپ کا کوشچن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم حضرت آدم کی ساری اولاد سب بھائی بھائی ہیں تو میرے باپ بھی میرے بھائی ہو گئے، یہ کہنا چاہ رہے شاید آپ، ہے نا؟ نہیں، مطلب کہ ایسے ہی ہے کچھ. نہیں تو ایسے ہی کچھ کا یہ جواب نہیں دے سکے گا. چلے خیر، ماں ایسا کا ہے، رشتہ پہلے ہوتا ہے. آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنے سوال کو ایک مرتبہ لکھ لیں اور اس کو واضح کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور سوال ایسا کریں جو جنرل نالج سے ریلیٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، میری جنرل نالج بہت کمزور ہے. آپ سوال کریں الہاد سے، ارتداد سے، اسلام سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب مثلا چلیں، شکریہ بہت بہت. ایک واقعہ یاد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ،
میرے والد کہاں ہیں, والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ابا جہنم میں. بھائی جو آدمی مشرک مرے گا تو جہنم میں ہی جائے گا, اور کہاں جائے گا؟ تمہارے ابا جہنم میں. اب وہ شخص جو ہے بڑا متاثر ہوا یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کے ابا جہنم میں ہے. تو وہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ اس نے دل پر لی یہ بات. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا سوال کرتے ہی کیوں ہوں بھائی, جب یہ معلوم ہے کہ ابا ایمان پہ نہیں مرے تھے, اسلام پر نہیں مرے تھے, شرک پر مرے تھے, اور شرک کے بارے میں یہ اعلان کر دیا قرآن نے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے, مشرکین جہنم میں جائیں گے. جو شرک کے اوپر مرے گا, جو شرک پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو ایک چیز انڈرسٹوڈ سی ہے. اب آپ اپنے ابا کے بارے میں سوال کریں گے تو جواب تو وہی ملے گا نا. یہ میں نے ان صاحب کے بارے میں نہیں کہا, یہ میں نے ایک عام بات کہی ہے کہ اس طرح کے سوال ہونے چاہیے جو موضوع سے ریلیٹڈ ہوں. اچھا سامی مغل, آپ اس بیک سٹیج خالی کر دیں کیونکہ دوسرے لوگ بھی آئیں گے. آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے. جی ہاں, جمی آر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کا طریقہ کیسا رہا؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایک منٹ, اب آواز آ رہی ہے؟ بولیں, دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا ٹرکی کا ٹرپ کیسا رہا؟ آئی ہوپ آپ نے ویلاگ تو دیکھ لیا ہوگا نا. ہاں جی ایسا ہی ہے. جب آپ بہت کافی دیر تک غائب رہے ہیں. خیر اچھا مفتی صاحب, ہاں کچھ سفر بھی تھا, کچھ ذرا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سنڈے میں آتا ہوں اور سنڈے میں مان لیجیے طبیعت کچھ نزلہ بخار ہو گیا تو وہ چلی گئی اسٹریم, تو اس لیے جو ہے ذرا گیپ زیادہ ہو جاتا ہے. جی آپ کے بنا اچھا نہیں لگتا. اچھا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ جو جی ترتیب توقیفی ہے کہ جو کہ قرآن کو نبی علیہ السلام نے اپنی کہانی کے اندر جو ہے وہ صورتوں کو ایک ترتیب کے حوالے سے, جو ایک ترتیب سے انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سیٹل کرنا تھا وہ کیا. مصب اس ٹائم پہ نبی علیہ السلام نے جو کہ جو دوسرے جو شہنشاہ تھے یا اشاہ تھے ان کو جو سفیر کے تھرو خط بھیجے تھے تو یقیناً کاغذ پہ ہی ہوں گے. تو جو قرآن کو لکھا جاتا تھا جیسے اونٹ کی ران کی ہڈی پر, پتھروں پر, یہ تو کیا اس ٹائم کاغذ موجود نہیں تھے؟ اور کاغذ موجود نہیں تھے کہ اس پہ لکھا جاتا. اور ایک مفتی صاحب جو اکثر اس چیز پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تہجد کے وقت سب سے نیچے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں اور وہ مطلب کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تہجد کے صبح کے ٹائم, تو مولیدین اکثر اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب, پہلے سوال کا جواب. جی مفتی صاحب, اس زمانے میں کاغذ موجود تھا یا نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاغذ ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن عربیہ میں کاغذ پہنچ گیا تھا اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن ظاہر ہے کہ جب صحابہ کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات ایران اور روم تک پہنچی تو اس کے نتیجے میں کاغذ بھی آئے. تو لیکن عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھائی ہوتی تھی وہ یا تو کھال کے اوپر ہوتی تھی یا ہڈیوں کے اوپر ہوتی تھی, اس طرح کی چیزوں پر ہوتی تھی. میں جو جس سفر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, میں ترکی گیا تھا, اور ترکی جانے سے پہلے میں جارڈن گیا تھا 2 دن کے لیے. ویلاگ میں اس کا ذکر نہیں ہے. جارڈن میں اس کی جو کیپٹل ہے عمان, اس کی ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے جامع الحسین. وہاں جمعہ کی نماز پڑھی تو وہاں کے امام صاحب نے ہمیں اس مسجد سے ریلیٹڈ ایک میوزیم ہے, یہ میوزیم شاہی خاندان کا ہے, یعنی شاہی خاندان کا اپنا جو ان کا جو بھی مقدسات ہیں وہاں رکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ دیکھیں, یہ آپ میرے فون پر دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایک جو امیج آپ کو نظر آئی ہے, یہ دراصل وہ خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو بھیجا تھا, اور یہ اوریجنل کاپی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک شیشے کے اوپر رکھا ہوا ہے, انگلی میری شیشے کے اوپر ہے, خط کے اوپر نہیں ہے, اور یہ کھال کے اوپر ہے, کھال کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اوریجنل اس کی مطلب یہ کہ کاربن ڈیٹنگ ہو چکی ہے, اور باقاعدہ اردن کا جو ہاشمی خاندان ہے, جو رائل فیملی ہے, یہ اس کی تحویل میں ہے. یہ رائل فیملی, ہاشمی خاندان دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فیملی ہے, اور وہیں سے یہ لوگ انہی سے ان کا نسب ملتا ہے. تو اس لیے اس زمانے کی جو اکثر تحریریں ہوتی تھیں وہ عام طور سے بکری کی یا ہرن کی کھالوں کے اوپر ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور مطلب اکثر یہ جو کہتے ہیں کہ جو زمین تو ہے وہ مطلب روٹیٹ کرتی ہے, آدھی دنیا کے اندر دن ہوتا ہے جبکہ دوسری آدھی دنیا کے اندر رات ہوتی ہے. تو اکثر مطلب اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں تہجد کے وقت,
تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ کیونکہ ایک ٹائم پہ لوگوں کے ذہن میں، اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی پہلے آسمان پہ آ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فزیکلی آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پہلے آسمان پہ نازل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت کا برسنا. اب جہاں بھی تہجد کا وقت ہوگا، چاہے وہ امریکہ میں ہو کہ انڈیا میں ہو، الگ الگ وقتوں میں اس کی رحمت اس جگہ اس وقت برسے گی. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ مفتی صاحب. ایک مفتی صاحب ایک چیز یہ کہ جو 2 سوال رکھیں، اور بھی لوگ ہیں. چلیں جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت